بیکری سے باہر نکلتے ہی میری نظر اس پسینے میں بھیگی قمیص پر پڑی جو ایک حلال روزی کمانے والے نے پہنی ہوئی تھی۔ اے سی سے باہر نکلتے ہی گرمی کی تپش سے آدھی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ خیال آیا بزرگ کا سانس کیسے چل رہا ہے اتنی گرمی میں۔ سیڑھیاں اترنے تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ چھوڑو سب کچھ، آج بھنڈی ہی پکاتے ہیں، اسی بہانے ان کا کچھ سامان فروخت ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر جب ان کے پاس گیا ریٹ پوچھا، بولے بیٹا 100 روپے کلو۔ عادت سے مجبور ہو کر بھی میں نے بھاؤ کم کرنے کی بات نہ کی، ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں نے کہا 2 کلو دے دیں۔ انہوں نے شاپر میں ڈالی، میں نے 500 کا نوٹ دیا۔ بولے بیٹا میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، تم پہلے ہی گاہک ہو، آج سارے دن گئے۔ پہلے میں نے سوچا 500 ہی دے دوں، پر خیال آیا کہ اگر ان میں خودداری نہ ہوتی تو یوں سڑک کنارے سخت گرمی میں نہ بیٹھتے صبح سے۔ ترکیب سوجی کہ چلو آج محلے داروں کو بھی بھنڈیاں تحفے میں دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اندر ہی اندر بڑا خوش ہوا کہ اب تو بابا جی بھی فارغ ہو کر گھر جا سکیں گے۔ یوں میں نے بابا جی کے پاس جو 5 کلو بھنڈیاں تھیں ان کا سودا کیا اور خود ہی شاپر میں ڈالنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی تھی، وہ اپنا پسینہ بھول چکے تھے اور دل ہی دل میں شاید گھر جلدی جانے کی خوشی منانے لگے۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ لی۔ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بابا جی نے جو میری نیت کو شاید بھانپ چکے تھے، کہنے لگے پتر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ضرور بابا جی۔ بولے بھنڈی تو 1 کلو ہی کافی ہوتی ہے، تم نے کھلے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے 5 کلو لے لی ہے یا مجھ پر ترس کھا کر لے لی؟ میں نے کہا بابا جی ترس آپ پر نہیں بلکہ خود پر اور اپنے جیسے ان ہزاروں لوگوں پر آیا ہے جو بڑے بڑے اسٹور سے خریداری کرنے کو امیری سمجھتے ہیں اور آپ جیسے محنتی اور بزرگ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس بات کے آگے نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی نہ میرے پاس۔ گھر واپس آیا، بیگم کو قصہ سنایا اور کہا محلے کے غریب گھروں میں بھنڈیاں تقسیم کر دو۔ اس دن سے میں تو ان بابا جی سے ہی سبزی لیتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک بھی کوئی ایسا غریب رزق حلال کمانے والا ہے تو ایک بار آزما کر ضرور دیکھنا، زندگی میں سکون آنے لگ جائے گا۔